اللہ اکبر۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی جگہ ایک بہت ہی پرانا درخت پایا جاتا تھا۔ لوگ اس درخت سے خوف کھاتے تھے اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جو اس درخت کی پوجا لوگوں کا معمول بنتا جا رہا تھا، اسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس پر یہ بات ناگوار گزر رہی تھی۔ ایک دن جیسے ہی وہ وضو کر رہا تھا، اس کی نظر ان پوجا کرنے والوں پہ پڑی تو اس آدمی کے دل کے اندر ایک عزم، ایک حوصلہ پیدا ہوا کہ اس درخت کو اکھاڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ درخت لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف آنے سے مانے بن رہا ہے اور اس کے بجائے شرک و گمراہی اور کفر میں پھنسنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ کے حضور حاضری دینے کے بعد اس شخص کا عزم اور بڑھ گیا۔ انتہائی جذبے سے سرشار اس شخص نے گھر سے کچھ ہتھیار اٹھایا۔ جو محسوس ہوتا تھا جیسے یہ شخص جب تک کفر و شرک کا خاتمہ نہ کر لے تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اپنے ارادے کے مطابق اس شخص نے درخت کو اکھاڑنا شروع کر دیا۔ اسی دوران اس جگہ پر شیطان نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا میں اس درخت کو اکھاڑنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس درخت کی وجہ سے بہت سے اللہ کے بندے کفر میں پھنس رہے ہیں اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں نہیں، تم ایسا مت کرو، یہاں کے لوگوں نے اب تک پالا اور بڑھایا ہے اور اس کے پیچھے ہم نے محنت کی ہے۔ مگر اس شخص نے کہا نہیں نہیں، میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں اور یہ کام کر کے رہوں گا۔ اس شخص نے اپنا پورا عزم بتایا، حوصلہ بتایا۔ جب شیطان نے اس کا یہ عزم دیکھا تو اس کی ہمت اور طاقت کے مقابلے میں شیطان مجبور ہو گیا، اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ جب عمل ہوتا ہے تو اس کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے اور شیطان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے شیطان عاجز آ گیا، سوچنے لگا کہ کس طرح اس کو اس نیکی سے روکوں۔ تو اس کے شیطانی دماغ میں ایک بات آ گئی۔ شیطان نے اس سے عاجزی سے کہا کہ میری ایک درخواست ہے، اس کو سن لیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا درخواست ہے؟ شیطان نے کہا کہ درخواست یہ ہے کہ تم اس کام کو چھوڑ دو، میں تمہیں روزانہ 2 درہم دے دیا کروں گا۔ 2 درہم روزانہ بغیر کسی محنت مزدوری گھر بیٹھے مل جائیں گے۔ اس شخص نے یہ سنا تو دل میں دنیا کی لالچ آ گئی۔ اس نے کہا اچھا روزانہ 2 درہم ملیں گے، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ شیطان نے کہا میں ذمہ دار ہوں، میں تجھے پیش کروں گا اور پیش بھی اس طرح کروں گا کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر مصلے سے اٹھیں گے تو تمہارے مصلے کے نیچے سے مل جائیں گے۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ اب جو عزم لے کر آیا تھا مال پیسے کی وجہ سے ختم ہو گیا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ رات سو کر صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی اور اس کے دل و دماغ میں وہی 2 درہم تھے۔ مصلے کے ساتھ دیکھا تو واقعی مصلے کے پاس 2 درہم اس کو مل گئے۔ اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا اور اس کے بعد دن بھر اپنے کام میں مصروف رہا۔ پھر دوسرا دن ہوا، اسی طرح فجر کے بعد مصلے کے پاس 2 درہم مل گئے۔ روزانہ یہی تماشا ہوتا کہ فجر پڑھ کے اس کو مصلے کے پاس 2 درہم مل جاتے۔ مہینہ 2 مہینہ تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد شیطان نے درہم دینا بند کر دیا۔ جب 2 درہم نہیں ملے تو یہ شخص پھر اپنے ہتھیار وغیرہ لے کر وہاں پہنچا کہ درخت کو اکھاڑ دوں گا۔ شیطان بھی وہاں موجود تھا۔ جب اس نے وہ درخت اکھاڑنا چاہا تو شیطان نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا درخت اکھاڑ دوں گا اس لیے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 2 درہم دیا کروں گا، کئی دنوں سے تم نے درہم نہیں دیا، اب میں پھر وہی کام کروں گا جو پہلے کرنے آیا تھا۔ شیطان نے کہا لے جو کرنا ہے لیکن تجھے اس پر کوئی قدرت نہ ہوگی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ تو پہلے آیا تھا اللہ کے لیے، اب آیا ہے پیسے کے لیے۔ وہاں اخلاص موجود تھا اور یہاں اخلاص موجود نہیں ہے، اب تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سنتے ہی وہ آدمی اپنا منہ لے کر رہ گیا اور اسے بہت شرمندگی ہوئی۔ پیارے بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کس طرح اپنے پھندے میں پھانسنے کے لیے لوگوں کو مال سے، پیسے سے اپنی طرف مائل کرتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنا ہر کام خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔
اور اس کے درمیان میں کسی بھی مالی دنیاوی غرض کو آڑے نہیں آنے دیتا اور شیطان کی ہر طرح کی چال کو ہمیشہ سے سمجھتا ہے۔